اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین آج کی جو گفتگو ہے وہ رحمت کے حوالے سے ہے کہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً نیکی کرنے والوں سے اللہ کی رحمت قریب ہے۔ اب اللہ کی رحمت سے یعنی اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا لطف و کرم ہے، اللہ کا رحم و کرم کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ رحمت پروردگار کے متعلق یعنی یوں کہیں کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل کرے، یعنی کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اللہ کی رحمت نہیں چاہتا ہوگا۔ اگر آپ کسی سے بھی گفتگو کریں اور کہیں کہ اللہ کی رحمت چاہیے، وہ کہے گا بالکل اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کا لطف و کرم چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، کیونکہ اللہ اچھا اب سوال یہاں پر یہ آئے گا کہ اللہ کن پر رحم کرے گا؟ کیونکہ خود یہ روایتوں میں ہے، جو روایتیں میں آج بیان کروں گا کہ اللہ رحم کرے، کن لوگوں پر رحم کرے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ کی رحمت کے متعلق دو روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ یہ پتہ ہو کہ اللہ کی جو رحمت ہے یہ رحمت کتنی وسعت رکھتی ہے۔ اس رحمت کے متعلق انسان کو اللہ کی رحمت کے متعلق یہ علم ہو کہ یہ رحمت پروردگار کی وسعت کتنی ہے۔ اب یہاں پر جو روایت پیش کرنی ہے وہ ہے ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر ایک قصہ بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ حسن بصری یہ کہتا ہے۔ اب دیکھیے گا یہ جو روایت بیان ہو رہی ہے اس میں اہمیت رحمت پروردگار یا وسعت جو پروردگار کی رحمت کی وسعت ہے اس کے متعلق گفتگو ہے۔ چوتھے امام کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ مولا حسن بصری یہ کہتا ہے کہ ہلاک ہونے والے شخص کے بارے میں کوئی تعجب نہیں ہے، یعنی روز قیامت کی گفتگو ہے کہ روز قیامت میں جو ہلاک ہو جائے گا ہمیں کیا اس پہ تعجب کیا کرنا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ ہلاک ہونے والے کے بارے میں کوئی تعجب کی بات تعجب نہیں ہے، کیونکہ انہیں ہلاک ہونا ہی تھا۔ جب انہیں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہلاک ہونے والوں پہ کیوں تعجب کرتے ہو، انہیں تو بلاخر ہلاک ہونا ہی تھا کیونکہ انہیں ہلاک ہونا تھا، بلکہ تعجب تو نجات پانے والوں کے بارے میں ہوگا کیوں کر انہوں نے نجات پائی۔ یہ اس نے ایک بحث یا اپنا ایک نظریہ قائم کیا ہوا تھا۔ کیا نظریہ تھا؟ کہ روز قیامت میں جو ہلاک ہوئے تو انہیں ہلاک ہونا ہی تھا، اس پہ انسان اگر ہم تعجب کریں کہ اتنے سارے انسان ہلاک ہو گئے اور انسان اگر اس پہ تعجب کرے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس پہ کیا تعجب کرنا، کیونکہ انہوں تو ہلاک ہونا، بلکہ تعجب تو مجھے اس بات پر ہے کہ جو نجات پا گیا، جسے نجات ملی اس پہ انسان تعجب کرے۔ یہ ان کا ایک نظریہ تھا، یہ ایک گفتگو تھی جو انہوں نے کہی تھی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اس شخص نے چوتھے امام کی خدمت میں یہ جملہ ان کا حسن بصری کا جب بیان کیا تو امام علیہ السلام نے سننے کے بعد اس کے بعد یہ فرمایا، اب امام نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں اب امام نے ایک بات بیان کی، کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ نجات پانے والوں میں تعجب کی کوئی بات نہیں، یعنی اس کے بالکل برعکس نظریہ ہو گیا۔ وہ کس چیز پہ تعجب کر رہا تھا کہ کیوں نجات ہوئی، جنہیں ہلاک ہونا تھا ہلاک ہو گئے، نجات کیوں ہوئی، تعجب ان پہ جنہوں نے نجات پائی۔ امام بالکل برعکس، بالکل امام کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ نجات پانے والوں میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے
کیونکہ انہوں نے نجات حاصل کی، کیوں انہوں نے نجات پایا. امام کہتے ہیں اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے نجات، بلکہ تعجب اس پر اب امام کہتے ہیں تعجب اس بات پر ہے کہ خدا کی اتنی رحمت، اتنی وسیع رحمت ہونے کے باوجود لوگ ہلاک کیوں ہو گئے. اب آپ نے دیکھا فرق، امام علیہ السلام نے جو فرق بیان کیا ایک، اور دوسرا اللہ کی رحمت کتنی، اللہ کی اتنی وسعت ہے، اللہ کی رحمت اتنی بڑی رحمت ہے، اتنی وسعت ہے، رحمت پروردگار ہے. مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ وہ لوگ کیسے ہلاک ہو گئے. یعنی ان لوگوں کے پاس، یعنی اللہ کی اتنی رحمت تھی جسے ہم شاید بیان نہیں کر سکتے. پروردگار کی اتنی رحمت ہے کہ ہم اسے بیان نہیں کر سکتے. امام فرما رہے ہیں تعجب ہمارا ان پر ہے کہ وہ اللہ کی اتنی وسعت اور اتنی وسیع رحمت ہونے کے باوجود بھی ہلاک ہو گئے. تو اب سمجھ میں آئے کہ پروردگار عالم کی رحمت کتنی، رحمت میں وسعت کتنی ہے. ایک اب یہاں پر خود امام علیہ السلام کی ایک روایت اور بھی ہے کہ 3 صفات ہوتے ہوئے مومن ہلاک نہیں ہوگا. جس مومن میں 3 صفتیں ہوں گی وہ ہلاک نہیں ہوگا. یہ بھی روایت چوتھے امامی کی روایت ہے جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں پہلی چیز کیا ہے کہ جو مومن میں ہو ہلاک نہ ہو کا اللہ کی وحدانیت کا اقرار. یہ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور یہ کہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی یہ 2 چیزیں، ایک اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھے کہ مسلمان، یعنی وہ کہ جو اقرار کرے، اس بات کا اقرار کرے خدا کی وحدانیت کا، اور یہ اقرار کرے کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ شریک اللہ، کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. پہلا اگر جو شخص جس کے پاس یہ صفت ہوگی وہ ہلاک نہیں ہوگا امام فرماتے ہیں. دوسری چیز امام فرماتے ہیں جس سے انسان ہلاک نہیں ہوگا، جس کے پاس یہ صفت ہوگی، یعنی یہ اعتقاد اور یہ عقیدہ ہوگا، وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت. یعنی جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ روز قیامت میں حضرت محمد شفاعت کریں گے وہ ہلاک نہیں ہوگا. اور تیسری صفت کیا ہوگی مومن میں ہلاک ہونے سے بچائے گی کہ اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ خدا کی رحمت، خدا کی وسیع رحمت ہے. خدا کی جو رحمت ہے وہ وسعت رکھتی ہے، وہ وسیع رحمت ہے. یعنی یہ 3 صفتیں رکھنے والے شخص چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ہلاک نہیں ہوگا. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے ایک مقدمے کے طور پہ یہ 2 روایتیں پیش کی کہ اللہ کی رحمت کے متعلق ہمارے پاس ایک ہو کہ اللہ کی رحمت کتنی وسعت رکھتی ہے، کتنی وسیع ہے. اور امام نے فرمایا کہ مجھے تعجب کس پر ہے؟ ان ہلاک ہونے والوں پہ تعجب ہے کہ اللہ کی اتنی وسعت، بڑی رحمت ہونے کے بعد اتنی اللہ کی رحمت اتنی وسیع تھی، اس کے باوجود یہ کیسے ہلاک ہو. تو پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے. ایک اب آئیے کہ یہاں پر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لیکن موضوع ہم تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں. موضوع ہیڈنگ جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے اسباب، یعنی اللہ کی رحمت اگر ہمیں حاصل کرنی ہے تو کیا کرنا ہوگا. بہت آسان اس کو یوں الفاظ میں ہم بیان کریں کہ اسباب، یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل کرے، اللہ تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یا اللہ اس پر رحم کرے. بعض روایتوں میں یہ جملہ اللہ اس پر رحم کرے، رحم سے مراد اللہ اس کو اپنی رحمت نازل کرے. اب آئیے یہاں پر جو روایت ہے وہ ہے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے. اب امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اچھی طرح رجوع کر کے اپنے آپ کو اس کی رحمت اور بخشش کے لیے تیار کرو. بخشش کے لیے تیار، اپنے آپ کو اس کی بخشش کے لیے، اس کی رحمت اور بخشش کے لیے کرو. یعنی کیا کہا امام نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں اچھی طرح رجوع کرو، یعنی خشوع خضوع کے ساتھ. اچھی طرح سے مراد کیا ہے کہ انسان جب خدا کی بارگاہ میں جائے تو خشوع خضوع کے ساتھ بارگاہ میں جائے، اچھی طرح بارگاہ میں جائے اور اپنے آپ کو اس کی رحمت اور بخشش کے لیے کرو. اور اچھی طرح رجوع کرنے کا پھر اس کا طریقہ بتایا، اس جملے کی وضاحت بھی آ گئی. اور اچھی طرح رجوع کرنے کے لیے یعنی رات کی تاریکیوں میں خالصتاً دعا اور مناجات کے ذریعے اس سے مدد حاصل کرو. یعنی امام نے فرمایا کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور بخشش کے لیے جو تیار کرے وہ کس کے لیے، کس طرح؟ پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ ہم نے بتایا کہ
اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے تو اس کی بارگاہ میں خشوع خضوع ہونا چاہیے، ایک۔ دوسرا خالصتاً دعا، خالصتاً دعا میں اخلاص ہونا چاہیے، مناجات کے ذریعے سے اس کی مدد حاصل کرو، یعنی اس کی رحمت حاصل کرو۔ یعنی امام نے ایک طریقہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ اس پہ رحمت، اس کے لیے اپنے آپ کو اگر اللہ کی بخشش چاہتے ہو، پروردگار تم پہ رحمت نازل کرے، خدا تم پہ اپنا رحم و کرم کرے، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ رات کی تاریخی میں خود بتائے امام نے کہ رات کی تاریخی میں جائیں، خالصتاً دعا کریں، خالصتاً مناجات کریں پروردگار سے اور اس کی مدد کو حاصل کریں، خشوع خضوع کے ساتھ جائے۔ دیکھیں یہ آئے خالصتاً، جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، بعض اوقات اللہ کی پروردگار کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو جیسے نماز ہے، یہ بھی خدا کی بارگاہ میں، تو ہوتا کیا ہے کہ نماز میں توجہ کہیں اور ہوتی ہے اور نماز چل رہی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ توجہ کہیں اور ہوتی ہے، ذہن کہیں اور کام کر رہا ہوتا ہے اور نماز چل رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ۔ وہ مشہور جملہ بھی بہت سے لوگوں نے بیان کیا ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی چیز تلاش کرنی تو کیا کرے آدمی؟ نماز شروع کر دے، کیونکہ نماز میں ساری کھوئی ہوئی چیزیں انسان کے یاد آ جاتی ہیں۔ یہ ہے ایسا۔ اب یہاں پر میں چلیں پہلے بھی آدمی قصہ بیان کیا ہو، علامہ طالب جوہری صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے والد کا قصہ ہے، مصطفیٰ جوہر صاحب کا قصہ ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ علامہ رضی افر صاحب نے مجھے بیان کیا تھا کہ ایک دفعہ جوہر صاحب، مصطفیٰ جوہر صاحب ہندوستان گئے، پاکستان آنے کے بعد ہندوستان گئے۔ جب ہندوستان گئے تو ان کے جو ہمسائے تھے ان کو پتہ چلا کہ ایک عالم دین آئے ہیں، تو انہوں نے ان کو شام چائے پہ بلایا اور بلانے کے بعد چائے وغیرہ پیش کی، انہوں نے چائے وغیرہ پی اور اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ نماز مغرب جب انہوں نے شروع کی جوہر صاحب نے، تو انہیں وہ لذت محسوس نہیں ہو رہی تھی جو لذت ہر روز نماز میں وہ محسوس کرتے تھے۔ یعنی دیکھیں یہ ہے، ابھی انشاءاللہ کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں، آپ بھی، کہ باقاعدہ کبھی کبھی انسان اللہ کی بارگاہ میں خالصتاً نماز پڑھے۔ ویسے تو پڑھتا ہی واجب، لیکن کبھی رات میں اٹھے نماز شب کے لیے، یا رات میں پڑھ رہا ہے، دن میں پڑھ رہا ہے، ایسے مقام پہ پڑھ رہا ہے جہاں کوئی نہیں ہے، تو انسان کبھی کبھی پروردگار کی کہتا ہے خالصتاً یہ نماز۔ بعض اوقات ویسے تو انسان واجبات پڑھتا ہی ہے، لیکن جب ہر نماز ایسی ہونی چاہیے، ہر روزہ ہر عبادت ایسی ہونی چاہیے خالصتاً۔ خیر، کہتے ہیں کہ جب عشاء کی مغربین کی نماز جب انہوں نے پڑھی تو وہ لذت محسوس نہیں ہوئی، تو انہوں نے تحقیق کی کہ آخر کیا وجہ تھی جو نماز میں لذت محسوس ہوتی وہ نہیں ہوئی، کیا وجہ ہے؟ تو تحقیق جب انہوں نے کی تو پتہ یہ چلا کہ جو چائے انہیں دی گئی تھی، اس چائے میں جو دودھ ڈالا تھا وہ ہندو نے ڈالا تھا، جس کی بنا پر وہ اثرات ختم ہو گئے۔ وہ لذت جو تھی، وہ چیز جو انسان کے کہتے ہیں نا عبادت کی جو لذت تھی وہ نہیں ہوئی۔ تو دیکھیں یہاں بھی ہم نے فرمایا کہ انسان خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے خالصتاً جائے، تو تاکہ اس کو کیا پروردگار عالم کی رحمت حاصل ہوگی، اللہ اس پہ رحم کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں جائے، خضوع خشوع کے ساتھ جائے اور خالصتاً جب کرے گا تو اللہ یہ چیزیں ہیں جس سے وہ اللہ کی مدد حاصل کرے گا اس کی رحمت کے لیے۔ اب آئیے دوسری روایت، ذکر الہی سے اس کی رحمت کے ذکر الہی، جب ہم ذکر الہی کرتے ہیں انشاءاللہ اس ذکر الہی کو میں اگلے جلسے میں بیان کروں گا کہ ذکر الہی کی کتنی قسمیں ہیں اور ان میں سے آج کتنی قسمیں بیان ہو سکتی ہیں۔ آج ذکر الہی کے ذریعے سے اس کی رحمت کے نزول کو طلب کیا جاتا ہے، یعنی ہم جو ذکر الہی کرتے ہیں، پروردگار عالم کو ذکر کرتے ہیں، اس ذکر کے ذریعے سے ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آئیے ایک تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ کی رحمت، موضوع ہے اللہ کی رحمت کے اسباب۔ ہم کیا سبب ہے کہ اللہ کی رحمت کے اسباب، یعنی کیا چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو۔ پہلی چیز میں نے بیان کر دی، بارگاہ خداوندی میں جائے انسان، خالصتاً جائے اور رحمت۔ دوسری چیز ہے ذکر الہی۔ ذکر الہی بہت وسیع موضوع ہے، خود ایک وسیع موضوع ہے، اگر انشاءاللہ اگر ابھی بیان ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ یہ ذکر الہی کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر قسم میں خود قسمیں کتنی دوسری بن جاتی ہیں۔ پھر آئیے عفو اور بخشش کے ذریعے رحمت خدا کو حاصل کرو، یعنی معاف کرنا سیکھو۔ عفو، معاف کرو، بخشش کسی کو، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ رحمت خدا حاصل ہو تو اس کا کیا کام ہے؟ معاف کرے، معاف کرنا سیکھے۔ دیکھیے یہ وہ چیز ہے کہ معاف کرنا وہ ہے کہ آپ دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں آپ کو تمام 14 معصومین کے واقعات میں، جناب زہرا پیغمبر کے واقعات میں، امیر المومنین کے واقعات میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی جو جب کسی نے ان کے ساتھ
بد تہذیبی کی، نازیب الفاظ ادا کیے، غصہ کی، تو امام علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا. اور خداوند متعال اپنے نبی جناب موسیٰ کو بھی یہ وصیت کی ایک مقام پر کہ موسیٰ، تین جملے، لیکن میں دو جملے بیان کرتا ہوں. ایک تو میرے موضوع سے متعلق ہے. دیکھیں کہ جس میں جناب موسیٰ سے کہا، موسیٰ جب ہماری مخلوق میں سے کوئی تمہارے پاس آئے اور اس سے غلطی ہو جائے تو تم اسے معاف کر دو. کیوں؟ اب موسیٰ، پروردگار نے موسیٰ سے کہا کیوں معاف کرو اسے، کیا وجہ ہے؟ کیا کہا؟ اس لیے کہ جب تم سے بھی خطا ہوتی ہے ہم بھی تو تمہیں معاف کرتے. آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری جو مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے چلتے. ہم کیوں معاف کریں انہیں؟ ہم کیوں عطا کریں؟ ہم کیوں معاف کریں؟ بھائی جب انہوں نے غلطی کی تو وہ معافی مانگے. ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غلطی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی انسان اپنے آپ کو اگر ایک قدم آگے بڑھا دے گا، ٹھیک ہے کہتا ہماری غلطی نہیں ہے، تب بھی اگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں معافی نہیں کرنا، وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ الگ موضوع ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے کہا ہمیں آپ سے بات ہی نہیں کرنی، ایسا اگر تو وہ بحث دوسری ہے. جہاں پر کیا کہ انسان سے اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ معاف کر دو. یعنی معافی کے ذریعے سے، بخشش کے ذریعے سے رحمت پروردگار نازل ہوتی ہے. یعنی انسان اگر رحمت پروردگار کا سبب جو بنتا ہے وہ معافی کے ذریعے سے. وہ پیغمبر کی بہت مشہور روایت ہے، آپ نے بہرحال سنی ہوگی کئی دفعہ. 5ویں امام سے بھی روایت ہے کہ 3 کام انجام کرو. 3 کاموں کے متعلق ہے. معاف کرو اس کو جس نے تم پہ ظلم کیا ہے. عطا کرو اس کو جو تمہیں محروم کرتا ہے. اور صلہ رحمی کرو اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے. اگرچہ یہ آپ کہیں گے مولانا پڑھنا تو بہت آسان ہے اور سننا شاید اس سے زیادہ آسان ہے. ہاں لیکن پریکٹیکلی طور پر مشکل تو مراد دیکھیں، مشکل کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ اب ہم نے اس معاشرے میں، اب جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اگر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو بالآخر ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اور زحمت بھی ہوگی. لیکن جب معاشرہ یہ ڈیولپ ہو جائے گا، معاف کرنے کا ہے، عطا کرنے کا ہے، ٹھیک ہے. اگر آج بھی بہت سے لوگ آپ کہیں کہ آپ بہت سے گھروں کے اندر مسائل ہیں، میں مثالیں نہیں دے رہا، ہم کہتے ہیں معاف کر دو. ہم کیوں معاف کریں؟ کہتے ہیں ہم کیوں معاف کریں؟ ہم کیوں ان کو عطا کریں؟ وہ تو ہم کو نہیں عطا کر، وہ تو ہم کو نہیں دے رہی، ہم کیوں دیں؟ قطع رحمی، صلہ رحمی کے اندر بہت آیا کہ بھائی اگر آپ کو کوئی قطع رحمی کرتا، آپ سے تعلق نہیں جوڑا، آپ اس سے اپنا تعلق جوڑیں. کوشش آپ اپنی پوری کریں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کہیں ٹھیک ہے وہ ہم سے بالکل تعلق پسند نہیں کرتا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ اپنی حجت تمام کر سکتے کہ ہم نے اپنی حجت تمام کی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اللہ کی رحمتیں انسان پہ نازل ہوتی ہیں. اللہ کا رحم و کرم اگر چاہتا ہے کوئی تو وہ بخشش کرے، معاف کرے، عطا کرے. یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت کے اسباب میں آتی ہیں. پانچویں امام سے روایت ہے کہ معاف کرے اس کو جو آپ پہ ظلم و ستم کرے، عطا کرے اسے جو آپ کو محروم کرے. جو آپ کو نہیں دے رہا، آپ کو عطا نہیں کرتا، کوئی چیز نہیں دیتا، مثلا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب انسان زندگی میں رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی چیز دیتا، آپ اس کو دیں تحفے طائف کے ذریعے. کیونکہ تحفے طائف خود ایک محبت کا ذریعہ ہے. ایک دوسرے کی جو محبت پیدا ہوتی ہے گھروں کے اندر، معاشرے میں، سماج میں، ہر جگہ، وہاں خود تحفے طائف جو اسلام نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کی محبت بڑھتی، وہ یہی ہے کہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو کچھ تحفہ نہیں دینا، آپ نے کہا کچھ چھوٹا سا تحفہ انہیں دے دیا جائے. تو کیا یہ تحفے طائف دینا جو ہے یہ خود ایک بخشش کرنا ایک دوسرے کو، یہ خود ایک دوسرے کی محبت کا سبب بھی بن رہا ہے اور اللہ کی رحمت کا سبب بھی بن رہا ہے ساتھ. اور تیسری چیز ہے صلہ رحمی. اگر کوئی آپ کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، تعلق توڑتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں. چوتھی چیز ہے رحم و کرم. یہ وہی چیز ہے، رحم و کرم بجا لانے سے اللہ کی رحمت کے نزول. وہی رحم و کرم، کسی کے ساتھ محبت سے پیش آنا، کسی دوسروں کے ساتھ. بعض میں دوسری روایت میں کہ کمزوروں پر، جو ناچار ہیں ان پہ رحم و کرم انسان کرے. اور بالخصوص جو روایت میں ایک آیا ہے، روایت میں یہ چیزیں آئی ہیں کہ جس کے ماتحت، جن افراد کے ماتحت دوسرے افراد ہوتے ہیں. یعنی کیا مراد ہے؟ جیسے گھر میں کام کرنے والی ہے، چوکیدار ہے مثلا، وہ افراد جو آپ کے ماتحت ہیں، نوکر ہیں، ڈرائیور ہیں، ان کے لیے بھی آئے کہ جن کے ماتحت لوگ رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ انسان رحم و کرم کرے، ان کے اوپر، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، ان کے ساتھ زیادہ سختی نہ کرے زیادہ ان کے ساتھ. یہ خود بعض روایتوں میں آیا کہ جن کے ماتحت کچھ افراد کام کرتے ہیں، جیسے ایک آدمی دفتر میں مینیجر ہے، اس کے ماتحت 15 آدمی، 20 آدمی، 25 آدمی ہے،
یا بہت سی ایسی مثالیں آپ لے سکتے ہیں، گھر کے اندر بھی لے سکتے ہیں، باہر بھی لے سکتے ہیں، یعنی ان کے ماتحت افراد ہوں، وہ ان کے ساتھ رحم و کرم کریں. کمزور لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کرنے سے اللہ کی رحمت کو طلب کرو. اب اسے بہت ساری آپ کے خاندانی مثالیں آ جائیں گی، رشتہ داروں کی مثالیں آ جائیں گی، مثال کے طور پہ، یا انسان کی اپنی زندگی کی جو بہت ساری مثالیں ہیں وہ سب اس میں آ جائیں گی کہ ان کے اپنے ماتحت جو افراد ہیں ان کے ساتھ کس طرح انسان کو پیش آنا ہے. اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو وہ افراد جو کمزور افراد ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، رحم کرو. اب ایک اور روایت ہے، ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا، اس نے آ کے سوال کیا، اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر مہربانی کرے، میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ پہ مہربانی کرے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے فرمایا اپنے اوپر مہربانی کرتے رہو اور خلق خدا کے ساتھ بھی مہربانی سے پیش آؤ. دو چیزیں فرمائی، اپنے اوپر بھی مہربانی کرو، اپنے اوپر بھی ظلم مت کرو، اپنے اوپر بھی رحم کرو، کیونکہ بعض اوقات شاید انسان ایسے کام ہوتے ہیں جو شاید انسان کی اپنی ذات کو نقصان پہنچا. اب اس کی ایک مثال آپ کو مولانا کو اس کی مثال دیں، اس کی کوئی مثال کہ انسان اپنے آپ پر مہربانی کرے، اس کی کوئی مثال ہے؟ امام حسین علیہ السلام کسی نے کہ خط لکھا کہ مولا مجھے نصیحت فرمائے، مولا مجھے نصیحت فرمائے. امام نے کہا کہ جس چیز کو تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس کو نقصان نہ پہنچا. جس چیز سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس کو نقصان نہ پہنچاؤ. جب جواب ملا امام کا تو حیران پریشان ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کروں اس کو نقصان پہنچاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے سوال لکھا، مولا یہ جملہ جو آپ نے لکھا ہے کہ جس چیز سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس کو نقصان مت پہنچاؤ، مولا میں اس کا یہ سمجھا نہیں. پھر امام نے اس کے جواب میں لکھا کہ یہ بتاؤ کہ پھر امام نے لکھا کہ بتاؤ تم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا مولا میں اپنے آپ سے. تو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا. یعنی انسان اگر اپنے آپ سے محبت کرتا ہے سب سے زیادہ کہ اپنے اوپر، تو اپنے اوپر مہربانی کرو. اپنے اوپر مہربانی سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو، یعنی دنیا میں ایسے عمل انجام مت دو جو تمہیں جہنم میں لے جائے. یعنی پیغمبر نے فرمایا کیا؟ اپنے آپ پر مہربانی کرتے رہو. اس جملے کی تشریح میں یہ امام حسین صاحب کا میں نے قصہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ جس میں امام السلام نے یہ نصیحت کی کہ اپنے اوپر مہربانی، اور جس چیز سے تم محبت کرتے ہو اس کا نقصان مت پہنچاؤ. پھر اس کے بعد امام نے اس کی تشریح فرمائی یہ کہ اپنے آپ پہ مہربانی کرتے رہو اور خلق خدا سے بھی مہربانی سے پیش آؤ. خلق خدا وہی خدا کی مخلوقات کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ تو اللہ تم پر مہربانی کرے گا، اللہ تم پر رحم کرے گا. یہ ایک روایت مکمل ہوئی. اور اب ایک دوسری روایت کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ رحم کرے اس پر. کس پر؟ جو توبہ کی طرف متوجہ ہوا. اس روایت میں اب دیکھیں 3 چیزیں بیان ہوئی. توبہ کی طرف متوجہ ہوا ہو، گناہوں سے ہاتھ اٹھا لے، موت سے پہلے نیک عمل انجام دے، موت سے پہلے نیک عمل کو انجام دے. اب اس روایت میں 3 چیزیں بیان کی ہیں. دیکھیں نمبر 1 کیا ہے؟ توبہ. توبہ کی طرف انسان متوجہ رہے. اگر انسان نے کوئی خطا کی، کوئی سرزد گناہ، کوئی سرزد ہو گیا تو توبہ کی طرف انسان متوجہ رہے کہ توبہ چیزیں. جیسے آج اس بچوں کو اصلاح سمجھانے کے لیے جو آج سمجھانے کے لیے توبہ کیا چیز بنے گا؟ آج بچوں کو کمپیوٹر کی لینگویج میں اگر سمجھائیں تو کیا بنے گا؟ ڈیلیٹ. جو چیز لکھنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو توبہ کیا چیز ہے؟ ڈیلیٹ کرے اس کو. یعنی توبہ یعنی گناہ کو ڈیلیٹ کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ توبہ. اب یہاں پر میں ایک روایت اور بیان کرتا ہوں وہ سوالات ہیں کہ جو آج بھی لوگ پوچھتے ہیں، اہل علم سے پوچھتے ہیں، لیکن یہ سوال خود جناب آدم نے پروردگار سے پوچھا تھا. کس نے؟ جناب آدم نبی نے کس سے پوچھا؟ خدا سے پوچھا کہ پروردگار تو نے میری امت کو، میری اولاد کو کیا دیا ہے؟ شیطان کو تو سب کچھ دیا نا. شیطان کو سب کچھ، دائیں سے بھی آئے گا، بائیں سے بھی آئے گا، آگے سے بھی آئے گا، پیچھے سے بھی آئے گا، ہر طرف سے شیطان جو ہے وہ بہکائے گا. اب یہ انسان بیچارہ کیا ہے؟ مجھے کیا دیا ہے؟ شیطان کو تو اللہ نے اتنی ڈھیل دے رکھی ہے، اتنا سب کچھ دے رکھا ہے کہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. نمازی مسجد میں ہے تو نمازی کی شکل میں آ جائے گا، حج پہ جا رہا ہے تو ایک حاجی کی شکل میں آ جائے گا، بہکائے گا. کتنے طریقوں سے، مختلف طریقوں سے شیطان جو ہے وہ بہکا سکتا ہے. تو یہ
ہے اس کو زیادہ پاور دی. نہیں، یہ صحیح نہیں ہوگا، اس کو زیادہ پاور دینا صحیح نہیں ہوگا. اگر اس کو زیادہ پاور دیے تو پھر ہمیں اگر نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے پھر ناانصافی ہو جائے گی. ساری پاور سے زیادہ والا قوت میں ختم. دیکھیں ٹھیک ہے نا، اللہ نے اس کو بھی چیزیں دے رکھی ہیں کہ وہ شیطان بہکائے گا. زیادہ دیا اس کے آگے. ڈھیل تو الگ دے رکھی، لیکن اب وقت معلوم تک کی مہلت دی. پھر اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اب بندوں کو بہکانے کے لیے اس کے بہت سارے حربے ہیں. خود شیطان، اب دیکھیں ایک موضوع ہے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو بہکاتا ہے. لیکن ان بندوں کو نہیں بہکا سکتا جن کے اخلاص ہے. وہ قرآن کی آیت ہے کہ جہاں پر شیطان نے خود شکست کھائی ہے. یہ فیصلہ نہیں ہاں، یہ خود شکست شیطان کی. تو خیر، اب جناب آدم نے پروردگار سے سوال کیا کہ پروردگارہ میری اولاد کو کیا دیا. اب خدا نے کہا آدم سنو، ہم نے تمہاری اولاد کو کیا دیا. نمبر 1، اگر تمہاری اولاد نیکی کا ارادہ کرے اور نہ کرے، صرف ارادہ کرے نیکی کا، تو ہم اسے ایک نیکی لکھ دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پروردگار کہتا ہے آدم سے کہ آدم اگر تمہاری اولاد میں سے کوئی نیکی کرے، یعنی اگر ارادہ کرے، صرف ارادہ کرے کہ میں یہ نیک کام کروں گا. اب آپ کو اس کی مثال بھی دوں. آپ روڈ پہ جا رہی ہیں، آپ نے دیکھا ایک بڑا پتھر رکھا ہوا، کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. آپ نے ارادہ کیا کہ میں اسے بھی ہٹا لوں، لیکن اس سے پہلے کہ کسی اور نے اسے ہٹا دیا. یا اسی طرح کوئی خاتون ہے جو روڈ کراس کر نہیں کر سکتی، آپ وہاں پہنچے، آپ نے کہا بھی میں پہنچ کر ان کی مدد کر کے ان کو روڈ کراس کرا دوں گی، ہیلپ کر دوں گی. اور بھی بہت سی مثالیں، جیسے آپ نے ارادہ کیا یہ نیک کام کا، لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے کسی اور نے اس کو انجام دے دیا. تو لیکن وہ ارادہ کرنے پر پروردگار کیا کہتا ہے، آدم ہم تمہاری اولاد کی اس نیکی کو لکھ دیں گے. ارادہ کرنے پر بھی اللہ نیکی کو لکھ دیتا ہے. پھر کہتا ہے آدم اگر اس نے نیکی کر لی ارادے کے بعد تو ہم اسے 1 نہیں بلکہ 10 لکھیں. اب خود ہمارا موضوع رحمت پروردگار ہے. یہ خود اس روایت میں دیکھیں، یہ بھی رحمت پروردگار ہے. یہ بھی خدا کا لطف و کرم ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کتنی رحمت اور کتنا مہربان ہے کہ اگر وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی نہ کرے تو خدا کہتا ہے ہم اس سے نیکی لکھ دیتے. کر لے تو 1 نہیں بلکہ 10 نیکی لکھتے. اب آئیے 2 چیزوں کی تیسری چیز کا آدم. تیسری چیز، اگر تمہاری اولاد برائی کا ارادہ کرے، خدا نہ خواستہ کسی نے کہا میں جھوٹ بولوں گا، خدا نہ خواستہ کسی نے کہا میں کوئی گناہ غیبت کروں گا، اگر وہ اس ارادہ کرنے پر ہم اس کا گناہ نہیں لکھتے جب تک وہ انجام نہیں. خدا نہ خواستہ کسی نے ارادہ کیا جھوٹ بولنے کا کہ میرا قصد ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا، تو آدم اسے اگر اس نے گناہ نہیں کیا، قصد کرنے پر ہم گناہ نہیں لکھتے. پھر اس کے بعد کہا اے آدم سنو، چوتھی چیز، اگر اس نے قصد کے بعد گناہ کر لیا تو ہم اس کا صرف 1 ہی گناہ لکھیں گے، اس سے زیادہ نہیں لکھیں گے. اور بعض روایتوں کے مطابق اگر ہم بعض روایتوں کو اس میں شامل کریں تو پروردگار عالم 7 گھنٹے مہلت رکھتا ہے، بعض میں 3 گھنٹے ہے، بعض میں 7 گھنٹے کی مہلت دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لے. اور 5ویں چیز توبہ ہی ہے ہماری. یعنی کہا اے آدم ہم نے تمہاری اولاد کو 5 چیز عطا کی ہیں. 5ویں چیز کیا ہے؟ توبہ ہے. اگر وہ مرنے سے پہلے سچے دل سے اگر توبہ کر لے تو ہم اس کے سارے گناہ معاف کر دیں. تو دیکھیے توبہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، یہ بہت اہم ٹاپک ہے. خود توبہ، خداوند متعال قرآن مجید میں جن لوگوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس میں ایک توبہ بھی ہے کہ خدا کہتا ہے میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. اب دیکھیں گفتگو ہماری رحمت کی بھی ہے کہ اللہ جو توبہ کرتا ہے پروردگار عالم اس سے محبت کرتا ہے. تو یہ توبہ انشاءاللہ میں نے ذہن میں نہیں کہ پہلے شاید امیر المومنین کی روایت پہلے بھی بیان کی تھی، ابھی وقت نہیں ہے، لیکن کہ جہاں پر امیر المومنین نے 6 چیزیں بیان کی ہیں کہ حقیقی توبہ کسے کہتے ہیں. توبہ حقیقی یہ توبہ نہیں ہے جو ہم بعض اوقات توبہ کرتے ہیں، توبہ استغفر اللہ، توبہ کر کے پھر تھوڑی دیر بعد پھر وہی گناہ. اکثر دیکھا آپ نے لوگوں جو باتیں ہیں توبہ استغفر اللہ، کان پکڑا ہاتھ کر کے تھوڑی دیر بعد بھول جاتے ہیں. یہ توبہ کی مراد نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے. توبہ حقیقی توبہ کسے کہتے ہیں پھر انشاءاللہ بیان کریں گے. لیکن اس روایت میں کہ اللہ رحم کرے اس پر جو توبہ کی طرف متوجہ ہے، جو کہ توبہ کی طرف متوجہ کہ ایک چیز ایسی اللہ نے رکھی ہے. یعنی یہ نہیں کہ انسان، اور یہ یاد رکھیے گا کہ شیطان یہ گمراہ کرنے کے اندر یہ کام، روایت میں جو مفہوم میں روایت بیان کر رہا ہوں کہ یہ توبہ کی طرف بھی اس طرح متوجہ کراتا ہے. کس طرح کہ ابھی تو گناہ کر لو، اللہ نے توبہ تو رکھی ہے. یہ خود شیطان کا حربہ ہے، یہ نہیں ہے
بلککہ یہ ہے کہ انسان غلطی سے جو گناہ سرزد ہو جائیں، نہ علمی میں جو گناہ سرزد ہو جائیں، پروردگار سے کہ خداوندہ مجھے علم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، گناہ سرزد ہو گیا ہے. اور جو گناہ انسان بعض اوقات ایسا ہے کہ انسان گناہ اگر جان بوجھ کے بھی انجام دے تو لیکن سچے دل سے توبہ کرے. اس کی توبہ کا مطلب یہی ہے کہ دوبارہ وہ گناہ کرے. یہی توبہ ہے، وہ والی توبہ نہیں جو ہم کرتے ہیں، وہ توبہ نہیں برات ہے. توبہ یہی ہے سچی. اور اللہ رحمت بھی اس پہ، اللہ اپنی رحمت اس پہ نازل کرتا ہے. اللہ کا رحم و کرم اسی پہ ہوتا ہے جو توبہ کی طرف متوجہ ہو، گناہوں سے ہاتھ اٹھا لے. دوسری چیز اس کے ساتھ ہی وہی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہے کہ انسان گناہ سے ہاتھ اٹھا لے، اب میں گناہ انجام نہیں دوں گا. اس کے بعد تیسری چیز ہے موت سے پہلے نیک کاموں کا انجام دے. یہ اس روایت نے 3 چیزیں بیان کی. موت سے پہلے انسان موت کی تیاری کرے. ابھی آئے گا کل جو ذکر الہی کے اندر جو گفتگو، اس میں موت کا بھی ذکر آئے گا کہ موت، انسان اگر موت کو یاد رکھے تو اس کے فوائد کیا ہیں. یعنی خود انسان اگر موت کو یاد رکھتا ہے تو آیا اس کے بھی فوائد ہیں یا نہیں ہے، وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ میں بیان کروں گا. تو اس روایت کے اندر ہم نے 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ رحم کرے ان کے اوپر. یہ 3 چیزیں. اس کے بعد پھر یہاں پر ایک اور روایت ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک روایت میں بیان کرتا ہوں نیک اعمال کے سلسلے میں. اچھا، میں نے آپ کے سامنے کوئی روایت بیان نہیں کی بھی. نیک اعمال بیان کہ موت سے پہلے کیا کرے؟ نیک اعمال کرے. اچھا، اب ممکن ہے کوئی سوال کرے آپ میں سے، یہ سوال نہیں بھی کرتا تو میں ایک روایت بیان کر دیتا ہوں کہ وہ نیک اعمال کیا ہے. ایک روایت اس کے اوپر کہ ایک شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کے رسول نے اسے 6 چیزوں کے بارے میں اطلاع کیا. 6 نیک عمل، یا یوں کہوں کہ اسے 6 نیک عمل بیان کیے. دیکھیں نا، گفتگو ہماری تھی موت سے پہلے نیک عمل. وہ نیک عمل کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کا لطف و کرم، اللہ کا مہربان ہونا. پھر آیا کہ نیک عمل، تو وہ نیک عمل کرے. موت سے پہلے نیک عمل کرے. تو نیک عمل کیا ہے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے. تو بہت سارے نیک عمل تو ویسے بہت سارے ہی ہیں، لیکن ایک روایت یہاں پر رسول خدا کی میں بیان کرتا ہوں کہ جس میں رسول خدا کے بعد ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا، اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول نے اسے 6 چیزوں کے متعلق فرمایا. نمبر 1، اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے تو تو کیا کر؟ اللہ کا تقوی اختیار کر. نمبر 1. میں صرف جلدی روایت بیان کر رہا ہوں، تفصیلات میں نہیں جا رہا. نمبر 2، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ تجھ سے محبت کریں تو تو لوگوں کے مال سے دور ہو جا اور اپنی نگاہیں ان سے ہٹا لے، تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے. 3، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا مال نشو و نما ہو، تیرا مال زیادہ ہو جائے تو تو صدقہ دے. 4، اگر تو چاہتا ہے کہ جسمانی تندرستی، صحت مند رہے تو باکثرت روزہ رکھ. اگر تو چاہتا ہے، طولانی زندگی چاہتا ہے تو صلہ رحمی کر. دیکھیں پھر صلہ رحمی کی گفتگو آ گئی. اگر تو چاہتا ہے طولانی زندگی، اگر آپ کسی، یہ دیکھیں یہ جتنی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں یہ ہر انسان چاہے گا. اگر آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں گے وہ کہے گا طولانی زندگی چاہیے. تو اس کے لیے ہمارے پروردگار نے، پیغمبر اللہ کے رسول نے بتا دیا، اگر طولانی زندگی چاہتے ہو کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو. اور آخری جملہ 6 چیزیں بیان کی روایت میں، اگر تو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ محشور ہو، روز قیامت میں اگر میرے ساتھ محشور ہونا چاہتا ہے تو طولانی سجدے کر. یہ 6 چیزیں، 6 نیک عمل ہیں. اگر انسان یہ 6 نیک عمل اگر چاہتا ہے تو یہ 6 نیک عمل ہیں. اللہ کے رسول نے اسے بیان کیے، جو اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا تو اللہ کے رسول نے اسے 6 چیزیں بیان کی. اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے تو اللہ کا تقوی اختیار کر. اور اس کے بعد باقی چیزیں میں نے آپ کے سامنے اس روایت کو اس لیے صرف بیان کیا کہ نیک عمل، یہ نیک عمل صرف 6 نیک عمل آج ہم نے ایک اور روایت میں بیان کی. 6 نیک عمل کیا ہیں؟ پہلا نیک عمل ہے اللہ کا تقوی اختیار کر. دوسرا ہے کہ لوگوں کے مال سے اپنی نگاہ کو ہٹا لے، اپنے ہاتھ اٹھا لے. تیسرا یہ ہے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا مال بڑھے تو صدقہ دے.
چاہتا ہے کہ تندرست رہے تو بکثرت روزہ رکھ، چاہتا ہے کہ طولانی زندگی ہو تو صلہ رحمی کر، اور تو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ محشر ہو تو طولانی سجدے کر، سجدوں کو طول دے۔ پھر آئیے اس کے بعد دوسری بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کن لوگوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی اطاعت کا جو حکم دیا ہے اس پر عمل کر کے اللہ کی رحمت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اب ایک اور طریقہ، ایک اور چیز ہے اللہ کی رحمت کا، کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے، تو اس کا ایک طریقہ معصوم نے کیا فرمایا کہ اللہ نے جن چیزوں کو تمہیں اطاعت کے لیے کہا ہے، حکم دیا کہ یہ کام کرو، تو وہ اطاعت الہی، جن تمام واجبات کا اللہ نے حکم دیا ہے ان تمام واجبات الہی کو انسان اگر انجام دے گا تو معصوم فرماتے ہیں رحمت الہی اس پہ نازل ہو۔ وہ اب تمام واجبات، یہاں تمام اطاعت، جتنے بھی واجبات اللہ نے انسان پر، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، امر معروف نہی منکر، جتنی بھی واجبات صلہ رحمی کے حوالے سے ہیں، جتنے بھی واجبات ہیں اللہ نے انسان پر واجب چیزیں عطا کی ہیں، تو اللہ تو مومن کا کام ہے کہ اس کی اطاعت کرے، اور اس کی اطاعت کے ذریعے سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی اس کے اوپر۔ پھر آئیے اس کے بعد ایک اور روایت ہے، اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو نصیحت حاصل کرتا ہے۔ دیکھیے یہ ایک بہت اہم ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت ساری چیزیں تھے، اور بھی روایت میں کہ نصیحت حاصل کر رہے ہیں، اس سے عبرت بھی حاصل کر رہے ہیں، یعنی اللہ رحم کرے گا اس پہ جو نصیحتوں کو حاصل کرتا ہے۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو معاشرے میں، جو ہمارے سماج میں، معاشرے میں نصیحت جب دیکھتے ہیں، کسی کا واقعہ سنتے ہیں، کسی معصوم کا واقعہ سنتے ہیں تو اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت لیتے ہیں، کہ ان کے ساتھ معصوم کی کوئی روایت بیان کی، معصوم نے کہا کہ فلاں شخص نے ایک واقعہ بیان کیا، کہا دیکھو اس میں کتنی عبرت ہے، اس میں کتنا درس ہے، یہ نصیحت ہے تمہارے لیے۔ خود واضح نصیحت بھی انسان کے لیے ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل کرے تو واضح نصیحت پہ سے درس حاصل کرے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے، اللہ اس شخص پر رحم کو جو نصیحت رحم کرے جو نصیحت کو حاصل کرے۔ اس کے بعد ہے وہی ایک اور ٹکڑا روایت کے جو پہلے گزر گیا، پھر آئیے وہ آیا تھا گناہوں سے ہاتھ اٹھا لے۔ یہاں پر بھی اس روایت نے گناہوں سے اپنے ہاتھ کو روکے اور عبرتوں سے فائدہ اٹھائے۔ دیکھیں اس روایت نے بھی 3 جملے بیان کیے، اللہ کن پر رحمت حاصل، اللہ کن پر اپنی رحمت کو نازل کرے گا۔ میں صرف آج آپ کے سامنے روایتیں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت کے نزول کیا ہے، کیا اسباب ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو تو کیا کام کرے، چند چیزیں میں نے بیان کی، اس کے بعد اس روایت میں کیا کہ نصیحت کو حاصل کرے، اور اس کا دوسرا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو، دیکھیں بار بار چیزیں تکرار ہوتی ہیں، گناہوں سے دوری، اللہ کی اطاعت، یہ چیزیں آپ دیکھیں گا تکرار ہے، مختلف روایتوں میں مختلف جہت سے بیان ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، اللہ کے اگر چاہتا ہے تو نصیحت حاصل کرے، گناہوں سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لے اور عبرتوں سے فائدہ اٹھائے۔ عبرتیں وہی ہیں، اگر کسی کا کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں دیکھو اس کو عبرت ملی، بہت سے واقعات سے انسان درس حاصل کرتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے، تو یہ عبرت حاصل جو عبرت حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اپنا رحم کرتا ہے۔ ایک اور روایت معصوم کی کہ اللہ اس پر رحم کرے، کس پر، جو امیدوں کو کوتاہ کرتا ہے، جو امیدوں کو کم رکھتا ہے۔ کہتے ہیں نا لمبی لمبی امیدیں رکھنے والے، جو لمبی لمبی امیدیں نہیں بلکہ اپنی امیدوں کو کم رکھے، زیادہ خواہشات نفسانی، زیادہ لمبی لمبی امیدیں نہ ہو کہ نفس میں کہ میں یہ بھی کر لوں گا، میں وہ بھی کر لوں گا، میں یہ بھی کر لوں گا۔ بہت سے ہوتے ہیں نا خواہشات نفسانی، جو نفس جو کہتا ہے کہ لمبی لمبی خواہشات، لمبی لمبی امیدیں، بہت زیادہ پلان، لمبے لمبے پلان بنانا نہیں۔ کہتے ہیں کہ جو امیدوں کو، جو اس کی امیدیں کم ہوتی ہیں، جو اپنی امیدوں کو کم رکھتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ اپنی امیدوں کو کم رکھو، زیادہ یہ نہیں کہ میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، میں اس طرح بھی کر لوں، میں اس طرح کر لوں، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہے موت کی تیاری کرنا۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک جملہ آیا تھا روایت میں کہ وہ شخص جو پہلے روایت میں آیا تھا موت سے پہلے نیک عمل انجام دینا، یہاں پہ بھی یہ آیا ہے کہ موت کی تیاری۔ اب دیکھیے میں نے عرض کیا کہ تکرار ہیں، یہاں پر بھی ہیں، اس موضوع کے اندر بھی ہیں، دیگر موضوعات کے اندر بھی۔ آپ کو سعادت مند حاصل، ایک موضوع ہے انسان سعادت مند کیسے بنتا ہے، تو کہتے ہیں خوش بخت ہے یہ انسان، فلاح پائی اس نے، نجات پائی اس نے، بہت سارے الفاظ ہیں، سعادت بہترین لفظ ہے، سعادت مند ہوا، اس میں بھی آپ دیکھیے گا بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی، اطاعت وہاں آئے گی، گناہوں سے بچنا آئے گا، موت کی تیاری آئے گی، بہت ساری چیزیں وہاں پر آئے گی، معرفت اہل بیت ہے، بہت ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ
کہ امیدوں کو کوتاہ رکھتا ہے؟ موت کی تیاری. انسان موت کی تیاری رکھے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز آئی ہے، فرصت کو غنیمت سمجھتا ہوں. یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ فرصت کو غنیمت سمجھتا ہوں، اللہ اس پر رحم کرے گا. میں روایت بیان نہیں کر رہا، جو ابو ذر کی روایت، پیغمبر نے ابو ذر کو جو نصیحتیں کی ہیں، اس 5 نصیحتیں، اس میں ایک نصیحت کیا ہے کہ ابو ذر کو یہ نصیحت کی، 5 نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ ہے کہ فرصت کو غنیمت سمجھو. 5 چیزوں کا موقع ہے غنیمت سمجھنے کو، جن میں سے ایک ہے فرصت. انسان اس فرصت کو غنیمت سمجھے. ایک آیت اللہ کا واقعہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے کفن پر پورا قرآن لکھا. اپنی زندگی میں قرآن لکھا. نہیں، آیت اللہ کا نام ذہن میں نہیں ہے، لیکن واقعہ سنا ہے. تو اب اس آیت اللہ سے پوچھا کہ آپ کے بعد اتنا وقت کیسے ملا؟ آپ تو آیت اللہ ہیں، آپ تو درس خارج دیتے ہیں، آپ کو تو اتنا مطالعہ کرنا ہوتا ہے 4-4 5-5 گھنٹے مطالعہ، اس کے بعد پھر درس دینا، پھر ایک صبح درس دینا، شام کو درس دینا، اور مطالعہ اتنا کرنا پڑتا ہے درس خارج دینے میں. تو آپ کے بعد اتنی فرصت کہاں سے آئی کہ آپ نے اپنی زندگی میں پورا قرآن لکھ لیا، اپنے کفن پر پورا قرآن لکھا؟ اب سنیے انہوں نے فرصت کیا بتائی. یہ مہم ہے. یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آج بھی فرصت انسان کو ہوتی ہے، لیکن انسان اس فرصت کو گنوا دیتا ہے. ناشتہ کرنے کے بعد لکھا کرتے ہیں. ہاں، ناشتہ کرنے سے پہلے، بعد میں نہیں، پہلے کا. یعنی ان کا قصہ یہ ہے، شاید پہلے بھی میں نے بیان کیا ہوگا، یاد نہیں ہے. اب کچھ چیزیں بعد اوقات یاد نہیں رہتی کہ جو شاید بیان کر دی ہوتی ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ اب ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو فرصت ملی وہ کیا ملی؟ فرصت اس طرح ملی کہ میں ناشتے کے لیے اپنی زوجہ سے کہا کہ بھائی ناشتہ تیار ہو گیا، میں تو اپنا کتاب خانے میں دروازہ بند کر دیا، اب ناشتے کا وقت ہے. جب اوپر کمرے میں آئے، مثلا ڈائننگ ٹیبل بیٹھے، تو زوجہ نے کہا نہیں ابھی 2-4 منٹ ہیں، ابھی آملیٹ بننے میں ٹائم ہے، مثلا روٹی فرائی کرنے میں ٹائم ہے، روٹی بننے میں ٹائم ہے، ابھی 5 منٹ لگیں گے. کہ یہ جو 5 منٹ ملے مجھے، میں نے اس 5 منٹ کو فرصت سمجھا اور قرآن لکھا. اسی طرح دوپہر کے کھانے میں، اسی طرح رات کے کھانے میں، جب مجھے یہ فرصت ملتی تھی، میں ان فرصت کو غنیمت سمجھتا تھا، اور اس طرح جو ہے وہ وقت کو غنیمت سمجھ کے قرآن. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، کیونکہ ایران جو لوگ گئے، خدا سب کو زیارت نصیب کرے، کہ وہاں پر جو ہے وہ صف ہر چیز میں ایک لائن لگتی ہے، اور لائن بڑی لمبی ہوتی ہے. روٹی کی لائن میں اگر ہے تو روٹی اگر سنگھی چاہیے تو وہ دیر سے پکتی ہے، تو اس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے. بعض روٹیاں پتلی ہوتی ہیں، جلدی پک جاتی، لیکن پھر بھی اس میں ٹائم لگتا ہے. تو 10 آدمی ہیں، 20 آدمی ہیں، تو بعض لوگ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے تو دیکھا ہے کہ وہ قرآن ساتھ رکھتے ہیں، قرآن حفظ کر لیتے ہیں. بعض لوگوں نے آدھا قرآن حفظ کیا، بعض نے شاید پورا بھی کیا ہو. بعض لوگ حدیث حفظ کر لیتے ہیں، بعض لوگ نہج بلاغہ حفظ کر لیتے ہیں، ساتھ رکھتے ہیں. اور یہ بہت اچھا ہے کہ آپ اگر کوئی کام ایسا کریں جس میں آپ کو فرصت ہے. جیسے میں نے کہا نا، ذیشان نجفی کے متعلق پہلے بیان کیا تھا کہ ذیشان نجفی کتابوں کا جو ترجمہ کرتے تھے وہ کہاں کرتے تھے؟ کتنی کتابوں کا ترجمہ کیا نا انہوں نے ذیشان عربی باقر صدر کی. کہاں کرتے تھے وہ ترجمہ؟ جہاز میں، جب فلائٹ میں بیٹھتے، سفر میں. اب یہاں سے امریکہ کی فلائٹ 18 گھنٹے کی ہے، یہ ٹرانزٹ کو ملا لیں تو 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں. آپ کو دبئی ایئرپورٹ پہ، قطر ایئرپورٹ پہ 4 گھنٹے رکنا ہے مثلا، تو بیٹھ کے 4 گھنٹے کتاب لی، ترجمہ کام. اور جہاز میں بھی 12-15 گھنٹے کی اگر فلائٹ ہے تو فلائٹ میں کیا کرے آدمی؟ آپ نے دیکھا اکثر لوگ فلائٹ میں بیٹھے، جو وہاں ٹی وی لگا تو اس پہ بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک فرصت ایسی ہے کہ 12-15 گھنٹے آپ کو ملیں. اسی کے میں تھوڑا آپ نے آرام بھی کر لیا. کتنی میں خود اس تجربے کے آپ کو بیان کروں کہ کتنی دفعہ مجھے بھی کچھ مطلب جو اسی طرح کی فلائٹوں میں اگر جو ہمیں بھی موقع ملا، بہت زیادہ استفادہ نہیں، جتنا بھی کر سکے، تو بہت کتابیں اپنے ساتھ رکھتے تھے. کتنے ایسے مطالب تھے جو کتاب میں، جو اس فلائٹوں میں ہم نے پڑھا، دیکھا، اور وہ ہمیشہ پھر یاد بھی رہے، یاد رہتے ہیں وہ چیزیں. حالانکہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک کتاب ہے کئی دفعہ پڑھی لیکن پھر بھی رکھ لیتے ساتھ. اب جب اس کو وہاں فرصت سے پلین میں بیٹھے ہوئے آرام سے پڑھ رہے تو دیکھا اچھا یہ اس میں یہ بھی مطلب تھا، اچھا تو ذہن میں کبھی نہیں آیا، حالانکہ 10 دفعہ یہ کتاب پڑھی. تو یہ فرصت ہے. اب یہاں پر مجھے نہیں معلوم کہ فرصت کس طرح ملتی ہے. یہاں کی فرصت دوسری، یہاں پہ لائنیں نہیں ہیں، یہاں پہ جہاز کا سفر اتنا نہیں ہے مثلا، تو یہاں کی فرصت دوسری ہوگی.
یہاں پہ فرصت مثال کے طور پہ فرصت ایسی ملے گی اگر گھر میں کام کرنے والی ہے تو بہت سے کام وہ کرے گی، تو دوسرے کام خواتین کو کرنے کے لیے بالآخر تھوڑی سی فرصت مل جائے گی. تو یہ انسان کو یہاں اپنی جو فرصت حاصل ہوگی اس فرصت سے استفادہ کرنا پڑے گا. یعنی اس فرصت میں کہ فرصت کو غنیمت سمجھے، یعنی اس فرصت کو جو فرصت مل رہی ہے، جو وقت مل رہا ہے انسان کو، اس میں مطالعے کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، تسبیح کے حوالے سے، یعنی کوئی بھی کام ایسا جو اس کو نیکی کے کاموں میں وہ صرف کرے. نیک کام میں اس کو صرف کرے گا تو اس کو نیک کام میں وہ فرصت اس نے غنیمت سمجھا. وہ وقت جو اسے 10 منٹ ملا اس نے اس 10 منٹ کو بھی استفادہ کرے. درود کی تسبیح پڑھ لی، 10 منٹ 15 منٹ ملے، آپ نے کہا کہ چلے 10-15 منٹ ہے، 15 منٹ ہم کوئی دعا پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں. یعنی یہاں پہ کیا مراد معصوم کیا فرمایا معصوم نے؟ فرصت کو غنیمت سمجھتا ہوں. یعنی وہ جو وقت اسے ملا ہے، بہت اوقات ہوتا ہے خواتین کو، ہر خواتین و مرد و جینٹ فرق نہیں پڑتا، فرصت ملتی ہے. کبھی گئے شادی میں گئے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شادی میں پہلے پہنچ گیا آپ، اب وہاں بارات آنے میں ٹائم ہے، فرض کر لیں. یا تو لوگ اپنا وقت، ٹھیک ہے کچھ وقت ہوگا لوگ باتیں کرنے میں کریں گے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، کوئی نہیں آیا، وہ بھی فرصت ہے کہ آدھا گھنٹہ ہے، چلو قرآن پڑھ لیا، موبائل کے اندر قرآن ہے، دعا پڑھ لی، کوئی قرآن پڑھ لیا، تسبیح جناب زہرا پڑھ لی، درود پڑھ لیا. اور بھی بہت سی فرصتیں آپ تلاش کریں گی کہ آپ کو فرصت کہاں پہ ملتی ہے. تو اس فرصت کا بھی استفادہ انسان کرے. جیسے آیت اللہ نے اپنی زندگی میں اپنے کفن پہ قرآن لکھا، ہر 5 منٹ ملے، 3 منٹ 5 منٹ 3 منٹ اس طرح ملتے گئے، ظہرین میں فجر میں اس طرح ملتے چلے گئے. انہوں نے اس فرصت. اسی طرح ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمیں فرصت کہاں ملتی ہے، کیونکہ آج کل ہم لکھ نہیں سکتے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، کوئی سورے آتے ہیں، سورے حفظ جو حفظ ہے، نماز میں جو سورے پڑھے جاتے ہیں وہ سورے پڑھیں. آج کل تو وہ تسبیح بھی آ گئی ہے کہ انسان وہ جتنی مرتبہ انسان کو تسبیح پڑھنی ہو، انسان جتنی مرتبہ درود پڑھے، بہت ساری چیزیں ہیں. اور اب تو قرآن سننے والا کہ موبائل میں بھی قرآن ہے کہ آپ نے قرآن ریکارڈ کر کے لگا دیا، آپ قرآن اس کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں. اگر بعض اوقات لوگ یاسین نہیں پڑھ سکتے، قرآن فرض کرنا نہیں پڑھ سکتے، تو اب تو اور آسان ہے کہ آپ نے موبائل میں لگا دیا، وہ تکرار بھی ہے اس میں، بعض سسٹم میں تکرار بھی ہے کہ آپ نے لکھ دیا 3 مرتبہ، وہ 3 مرتبہ ہر آیت کو 3 مرتبہ تکرار کریں گے. تو آپ اس کو آپ نے لگا لیا، اب ایک آیت آپ کو 3 مرتبہ تکرار ہو رہی ہے، آپ کو حفظ ہو جائے گی. آپ اس کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، آہستہ کریں. آپ اس کے ساتھ ایک دفعہ آپ نے پڑھا، دوسری دفعہ پھر اس نے پڑھا، اب تیسری آپ اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں. اس طرح پڑھنا بھی. یعنی اصل معصوم کہہ رہے ہیں فرصت کو غنیمت سمجھو. اب یہ فرصت کو غنیمت سمجھنا ہے کیا ہے کہ آپ کو پتہ کہ ہمیں فرصت کہاں مل رہی ہے. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں روزانہ کتنا وقت ملتا ہے، فرصت کہاں آپ کو مل رہی ہے. جیسے 1-2 مثالیں میں نے دے دی، جو مثالیں ہیں جہاز فلائٹ وغیرہ کی مثالیں ہر ایک کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن جن لوگوں کا سفر زیادہ ہے وہ بہتر جانتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں ہم نیند کی گولی کھا کے سو جاتے ہیں، 18 گھنٹے سفر کون کیا کرے گا، کتنا جاگیں گے. یہ بھی سنا میں نے. یا بہت لوگ جن کی زیادہ نیند آتی ہے وہ جہاز میں سو جاتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ بھی ان کو نیند آتی کہتے ہیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ایسا بھی ہے. تو کچھ لوگ ہیں اس وقت کو بھی استفادہ کرنے کے لیے، جیسے میں نے بعض لوگوں کی مثالیں دیں کہ اہل علم نے اس وقت کو کس طرح صرف کیا. اب آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنا کہ وقت کہاں پہ ملتا ہے، اور اس طرح اس جملے کو، اس روایت کو میں مکمل کروں. آخری جملہ، پہلی چیز کیا تھی؟ جو امیدوں کو کم کرتا ہے، موت کی تیاری کرتا ہے، فرصت کو غنیمت سمجھتا ہے، اور آخری اس روایت میں ہے اور اعمال کے ذریعے زاد راہ تیار کرتا ہے. یعنی اعمال، اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے. مختصر جملہ یہ کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے زاد راہ، یعنی آخرت کے میں جو زاد راہ چاہیے، جو مال چاہیے، آخرت کے لیے جو مواد چاہیے، اس کی تیاری کرتا ہے. اگر یہ 4 کام انجام دے گا تو معصوم فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ دوسرے جلسے میں پھر انشاءاللہ ذکر الہی کے مناسبت سے ہم گفتگو کریں گے.